حاضر ہوں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت، کئی مجموعات کے خالق. آپ تحت اللفظ بھی بہترین پڑھتے ہیں، کلام بھی آپ پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں، آپ کی مجموعے بہت ہیں. جناب سید سلیم امروی صاحب آپ کو سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں گے، پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم صاحب، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے ماشاءاللہ. آپ وہاں سے اہل بیت ٹی وی کے لیے بڑی آپ کی کاوشیں جو ہے وہ رہی ہیں، مسلسل پروگرامز وہاں سے آپ کرتے رہتے ہیں، ذکر اہل بیت میں کوشاں رہے ہیں ہمیشہ. آپ کی بڑی خدمات ہیں اس وقت، اور اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں اور آتے بھی رہے ہیں اربعین پہ. اس دفعہ کیا کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ کیا مختلف کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی علی بھائی، ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بہرحال اس موقع پر یاد کیا. اربعین کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ادھر پچھلے 4-5 سال میں نہیں آ سکا تھا. اس سے پہلے جب میں آیا تھا، جو آپ کے ساتھ ایک بار اس پروگرام میں شرکت بھی کی تھی، جب میں اور اب میں کافی چینج یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو زائرین کی تعداد بہت بہت بڑھی ہے. اور خصوصاً ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو انڈیا سے آنے والے زائرین کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زائرین زیادہ آئے ہیں، بلکہ مشی کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم پہلے آتے تھے تو انڈیا کے لوگوں کے اتنے موقف نہیں تھے، لیکن ادھر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اچھے موقف لگائے ہیں. اس میں بہت اچھی فیسلٹیز زائرین کے لیے لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جسے انسانیت کا ایک بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ اس سفر میں شریک ہو جائے اور اسے یقیناً ایک انسانیت کہاں ہے اس دور میں وہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہے. عراق میں خاص طور سے کربلا میں اس نجف سے کربلا تک کا سفر طے کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ مولا کے چاہنے والوں میں ہی انسانیت ہے. اس کا میسج جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، جی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس اتنے بڑے، یعنی چھوٹی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اس کو بریک کرتے ہیں، پورے دن اس کو چلاتے رہتے ہیں. یہاں کئی کروڑ کا مجمع پیسفل، جس میں بھگدڑ نہیں ہے، جس میں لوگوں کے مال چوری نہیں ہوتے، جیبیں نہیں کٹتی، لوگ ضیافت ہی ضیافت ہو رہی ہے. یعنی لوگوں کے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے چہرے صاف کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ گتے کے کارڈبورڈ سے پنکھا چل رہا ہے. پنکھا چل دیکھا گیا. ہم نے ساری فوٹیج لی ہے اور بچوں کو دیکھا میں نے کہ وہ پانی کا اسپرے کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت. ایک بچی کو اسٹول پہ کھڑا کیا تھا، وہ اسپرے کر رہی تھی پانی کا. کچھ لوگ پرفیوم چھڑک رہے تھے. یہ جو ایک تربیت گاہ ہے، جو ایک پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے. بہرحال سوشل میڈیا آزاد ہے اور اس وجہ جا رہا ہے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ظاہری بات ہے اکثریت غیر مسلمین کی، وہاں اس اربعین کے اثرات کیا ہیں جو میسج پہنچا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے علی بھائی. حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیں، آج سے 1400 سال قبل جو امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی پیش کی ہے، اس قربانی سے دین اسلام کو نہ صرف یہ کہ نماز اور روزہ اور واجبات کو بچایا ہے، بلکہ جو آداب اسلامی ہیں، جو اخلاقیات ہیں اور جو انسانیت کا میسج جہاں سے ملتا ہے، ان اخلاقیات کو، ان آداب اسلامی کو زندہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. جو آپ نے کہا کہ جو سفر کے درمیان یہ تمام انسانیت کے، وہ جس میں آپ، میرا ایک شعر ہے اس میں آپ کو وہ بھی سناتا چلوں، وہ جس میں آپ کو انسانیت نظر آئے، وہ جس میں آپ کو انسانیت نظر آئے، یقین جانیے پھر وہ بشر حسین کا ہے. یقین جانیے پھر وہ بشر حسین کا ہے. کیونکہ میں آپ کو اسی حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بڑے اعلیٰ افسر ہیں شری خان صاحب، اور انہوں نے کربلا کے حوالے سے اور امام حسین کے اس واقعات کربلا کو انہوں نے پڑھا اور سنا، اور ان کا اندر ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح سے اربعین کے موقع پہ جاؤں. ماشاءاللہ. جی، شری خان صاحب نے، اور اعلیٰ افسر ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا انسان، ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے ابھی پیام زینب ایک پروگرام دہلی میں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے تاثرات اربعین پہ آئے، وہ مولا نے انہیں بلایا اور انہوں نے جو وہ اپنے واقعات بتائے، بولے بھائی میں خواہش رکھتا تھا، اور لاسٹ ایئر میں نے جب یہ اپنے اپلائی کیا ویزا کے لیے تو پہلے انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا، کربلا کے بارے میں پڑھا، اور ان کے جو ایک دوست تھے وہ انہوں نے بتاتے تھے کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے اور وہ کیسے کیسے حالات میں رہے، امام حسین کے پورے کنوے کو کس طرح سے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور کس طرح سے اذیتوں سے سفر کیا ہے، اور پورا وہ واقعات انہیں کہ مطلب آپ یقین جانیے
श्रीकांत साहब अब वो खुद अपनी ज़ुबानी सुना देते हैं पूरे वो वाक़यात करबला, इतना ज़्यादा उन्हें असर किया उनके ऊपर, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी करबला जाएंगे, और मौला ने उन्हें लास्ट में बुला लिया और उन्होंने मशी की नजफ़ अशरफ से करबला तक मशी की। अब ये देखिए आप, मैं देखता हूँ उन्हें जब वो सीने पर हाथ मारते हैं, मातम करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने कहा देखिए ये है एक गैर मुस्लिम होने के बावजूद उस पर इमाम हुसैन का कितना असर है इस पूरे उसका करबला का। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो देखा है, जो आपने जिक्र किया ना, बोले भाई इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं और इतने मतलब उन्होंने को ये कहा, हिंदी का लफाजी कहूँगा कि शांति के साथ, सुकून के साथ, अमन के साथ, और इतने भाईचारा मालूम दे रहा है कि ना एक दूसरे की ज़ुबानें समझ रहे हैं, ना एक दूसरे के कल्चर से मैच करते हैं, ना कि, और उसमें औरत भी है, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। कहीं छोटा सा भी, वो कह रहे थे अपने ज़बान में कहा कि हमारे यहाँ छोटा सा मेला लग जाता है तो वो गंदगी भी होती है, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, उसे संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन लगा होता है, उसे संभालना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन कौन सी ताकत है ऐसी जो अरबईन के मौके पर ये नजफ़ अशरफ से लेकर करबला तक इस तरह से, मतलब ये, और बहुत उम्दा, इतने मुनज़्ज़म। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक बात और कही, वो गैर मुस्लिम कह रहा है तो और अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हमने आज़ादारी यहाँ देखी, हमारे यहाँ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होती है, मुख्तलिफ गाँवों में होती है, एक करबला तो हर जगह मौजूद है। तो बोले हम लोग यहाँ आज़ादारी जो देखते थे तो मुख्तलिफ अंदाज की देखते थे कि कोई किसी अंदाज से मजलिस कर रहा है, कोई अलम निकाल रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई मुख्तलिफ अंदाज। लेकिन बोले हमने देखा कि अगर दुनिया में कहीं एक तरह की आज़ादारी मिली जो दुनिया भर के लोग हमें एक जगह दिखे, वो मशी हमने महसूस की। मैंने कहा ये अच्छी फिक्र उन्होंने और एक अच्छा नजरिया। हम तो चूंकि इस मकतब में पैदा हुए, जी जी जी, और हमने बचपन से जब माँ का दामन पकड़ के चलना शुरू किया तो या हुसैन सीखा, मगर एक बाहर से आने वाला शख्स जिसको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, यानी हम तो यूज्ड टू है ना, जी जी यूज्ड टू, तो कमाल है ही नहीं हमारा इसमें कुछ। हम तो इस मकतब में पैदा हुए, बचपन से सीखा और उस पर चल रहे हैं। एक गैर शख्स जिसका कोई वास्ता ताल्लुक दूर का भी नहीं था, उस शख्स के दिल में इमाम हुसैन सलाम बस जाएं, इमाम हुसैन सलाम की मोहब्बत बस जाए, वो उनका आशिक हो जाए, और इतना दीवानावार इश्क हो कि वो मशाया कर रहा हूँ, हालांकि उसमें पैरों में छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़े हैं, उनके भी छाले पड़े थे, पड़ जाते हैं, पड़ गए। अब ये जो सारे मामला थे ना, ये हैं उसके असरात। अब वो कितने लोगों को ये बताएगा, ऐसे कितने लोग हैं, वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स नहीं दिखाते, छोटी सी खबर को पूरे दिन जो है वो चलाए जाएंगे लूप के ऊपर, करोड़ों का मजमा, जिसमें कुछ नहीं, ऐसे ही कोई वो चीज़ें, वो मैसेज चूंकि नहीं दिखाते कि इस्लाम का असल चेहरा दिखाई देगा। जी जी जी, ये है अमन का दीन, ये है सलामती का दीन, ये है वो दीन जो क़ल्ब अथर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ, तो इसलिए उसको छुपाते। मगर सोशल मीडिया की वजह से, चूँकि शहज़ादी ने जो फरमाया, जो चैलेंज दिया था, इस पर मैं भी आऊँगा। चूँकि आप बेहतरीन तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ते हैं, नोहे भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, और आप अपने कलाम भी पढ़ते हैं और मुख्तलिफ बड़े शौरा के भी कलाम पढ़ते हैं, तो मौला की बारगाह में तहतुल लफ्ज़ कोई। हाँ यकीनन, मैं अली भाई आपका हुक्म है, कुछ अशार ज़रूर आपके खिदमत में पेश करूँगा। मौला की बारगाह में बहरहाल कुछ अशार पेश करूँगा, दोनों शहजादों की बारगाह के दरमियान में। और ये बड़ी खुशनसीबी है कि एक तरफ मौला अब्बास का रोज़ा है और दूसरी तरफ इमाम मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन नवाज़े रसूल का रोज़ा है। यकीनन जो लोग भी, जिन्हें भी ज़ियारत का मौका मिला है, वो खुशनसीब हैं कि उन्हें मौला ने इस मशी के दरमियान बुलाया है। आपका हुक्म है तो मैं मौला के हवाले से कुछ अशार पहले अपने पेश करता हूँ, लेकिन मुझे इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आ रहा है, मैं चाह रहा है कि आपसे शेयर करूँ। वो कहते हैं कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। अल्लाह अकबर। मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। तो हकीकत तो यह है कि जुल्म के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज़ का नाम है हुसैनियत। और इमाम हुसैन मज़लूम ने, मैं तो अक्सर वो जिक्र रहता है अपने यार दोस्तों के दरमियान, तो मैं कहता हूँ कि देखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत का ऐलान किया है, उससे पहले अपने अखलाक, अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीता है। सुभान अल्लाह। वो आदाब इस्लामी, वो अखलाकियात
اسلام کی بنیاد ہے جس کو یزید ختم کر دے جا رہا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے امام مظلوم نے پورے کنوے کی قربانی دی ہے۔ تو یہ تو ان کا مولا کا احسان پوری عالم اللہ قیامت تک انسانیت پر رہے گا۔ تو چند شعر سماعت فرما لیجیے، آپ کا حکم ہے کہ ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، ثابت یہ کر رہی ہے، ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، اللہ کو تھی سخت ضرورت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو تھی سخت ضرورت حسین کی، جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی، اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی۔ اور شعر سماعت فرما لیجیے، چھوٹے حضرت کا روضہ سامنے ہے کہ اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی، عباس ابن ساقی کوثر کے ہاتھ پر، اللہ اکبر، عباس ابن ساقی کوثر کے ہاتھ پر پانی نے کی ہے آن کے بیعت حسین کی، پانی نے کی ہے آن کے بیعت حسین کی، اور کچھ سیرت حسین سے سیکھے بھی آدمی، واہ واہ واہ، کچھ سیرت حسین سے سیکھے بھی آدمی، سچی اگر ہے اس کو عقیدت حسین سے، سچی اگر ہے اس کو عقیدت حسین کی۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے اگر انسان اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ان کے چاہنے والوں میں ہوں اور ان کا غلام ہوں، تو اس کا کردار یہ بولنا چاہیے کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ بہت خوبصورت بات، میں بھی ایک چیز سوچتا ہوا آ رہا تھا اور آپ سے ذکر بھی میں نے کیا تھا، اس کو دوبارہ یاد کروں تاکہ وہ ایک ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائے، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا تو اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ وہی زمین ہے نا سلیم بھائی جہاں پر ایک قطرہ آپ کے لیے امام نے سوال کیا جناب علی اصغر کے لیے، وہی زمین ہے نا۔ آج بھی امام کے سینے پر شہزادہ سو رہا ہے، ایک گھوٹ پانی کا سوال تھا، ایک گھوٹ پانی کے لیے جلتی ہوئی زمین پر رکھ کے پیچھے ہٹ گئے، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس شیرخوار نے کیا کیا، اس شیرخوار نے کیا کیا، اس کے لیے ایک گھوٹ پانی کا سوال ہے، یہ جاں بلب ہے۔ روایتوں نے لکھا جس وقت جیسے جب مچھلی بالکل آخری وقت ہوتا نا، وہ بالکل دم توڑی ہوتی ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو لکنزہ شاید کہا گیا، اس میں وہ منہ کھول اور بند کرتی ہے، وہ کیفیت بچے پہ طاری ہوئی کہ وہ منہ بند کرتے تھے اور کھولتے تھے، یعنی پیاس کی شدت تھی اور دم توڑ رہے تھے، وہ کیفیت تھی کہ امام نے کہا گھوٹ پانی دے دو، اور اس کے بعد حرملہ کے تیر سے آپ جو ہے وہ مظلوم کے ہاتھوں پہ ذبح ہوئے، اس تیر سے اتنا بڑا تیر تھا۔ تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پر ایک گھوٹ پانی کا سوال کیا وہ پانی نہ ملا، نہیں دیا یزیدیوں نے، کسی نے نہیں دیا، آج پانی کا اسپرے ہو رہا ہے شدت کو کم کرنے کے لیے، اور چونکہ یہاں کا پانی نمکین ہے تو اس ٹیوبز میں چل نہیں سکتا، جم جائے گا، تو اس پہ منرل پینے کا پانی اسپرے کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس نقطے پہ غور کیجئے گا، اس کو ٹھنڈا کر کے، کیوں گرمی تھی اصولاً ٹھنڈا پانی دینا چاہیے تھا اور پینے لائق پانی دینا چاہیے تھا، نہ ٹھنڈا دیا نہ پینے لائق دیا، پانی ہی نہیں دیا۔ خدا نے کیا کیا، اس پانی کو جناب علی اصغر کے نام پہ بہا دیا، یہاں عزاداروں کے پیروں میں بہا دیا کہ وہ ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کا بھی ہے۔ اور آج پوری کربلا میں تمام گلی کوچہ اور تمام روڈ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے جوتوں پہ پانی نہ ہو، دیکھیے اتنا پانی برسایا جا رہا ہے گرمی کو کم کرنے کے لیے، لاکھ وہ اس بہانے سے برسایا جا رہا ہے، مگر چونکہ ان کو نہیں ملا تھا تو خدا نے کہا کہ یہ ہے، یہ لو زائرین کے قدموں، اب زائرین کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً اے علی اصغر جو تمہاری طرف آئے گا، جو تمہاری پیاس کو یاد کر کے آئے گا، ہم اس کے سر سے لے کے پیروں تک اس پر اسی پانی کا اسپرے کروائیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے، یہ بہت عمدہ بات کہی، حقیقت بھی ہے۔ دیکھیں امام مظلوم نے اپنے پورے کنبے کی قربانی دی، اتنی اذیتیں، اتنی سختیاں، اتنے ظلم سہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے اس دین کے لیے۔ لیکن اللہ نے بھی کہا کہ اب حسین تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، تیرے نام پر اس قدر، جو آپ نے پیاری بات کہی ہے کہ دیکھو آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑی باریک باتیں بعض ہوتی ہیں، اس کو غور کرنا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہاں اس مسیرے کے اندر، خدا کی قسم ایک ایک چیز خدا کے رازوں میں سے راز ہے، ایک ایک چیز، جن چیزوں کو روکا گیا تھا
جن جن چیزوں کو اہل بیت سے روکا گیا خدا نے اس کے یعنی حدیں تمام کر دی. ملک جنگ زدہ، ضیافت کا انتظام ایسا کہ لوگوں کے شکم میں جگہ نہیں ہے اور لوگ ہاتھ جوڑ لیں گے. نجف سے لے کے دسترخوان کربلا تک اور ہر گلی کوچے میں دیکھ لیں بھی آج بھی اور نظر و نیاز 10 بار کہنا ہوتا ہے کہ تفضل. جی معذرت، دیکھیے ان کے نام پر کس قدر سمجھے. شکراً. یعنی مگر وہ دیے چلے جا رہے ہیں مختلف کہاں سے آ رہا ہے. جی جی کہاں سے آ رہا ہے. تم بھوکا رکھو گے، تم رسول کے فرزند کو بھوکا رکھو گے، تم رسول کے فرزند کو پیاسا رکھو گے، اس کی طرف جو بڑھے گا ہم اس کو سیر کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ گلی حسین کے گردن پہ نہیں چلی، یہ چھری یہ خنجر پیغمبر کے گردن پہ چلا ہے. بے شک بے شک بے شک. اس نے پیغمبر کے گردن کو کاٹا ہے. یہ رگیں امام حسین السلام کی جو سوکھی گلے جو رگیں کاٹی ہیں یہ صرف امام حسین السلام کی نہیں کٹی، یہ پیغمبر کی گلے کی رگیں کاٹ دی امت نے. تو کیسے نہ خدا اس ذکر کو باقی رکھے. میں کلام سنوں پھر اس پر آتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے کیسا. میں کلام سنوں گا کوئی آپ سے. بے شک میں چاہتا ہوں اس وقت شب اربعین ہے جتنا مولا کا ذکر ہو. میں اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ کچھ اشعار نہ ہوئے کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ شب اربعین ہے. شہزادی زینب کا ذکر اربعین کے حوالے سے پوری دنیا میں اربعین منایا جا رہا ہے. ہر ملک میں ہر شہر میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکان حسین. آج امام مظلوم کو مختلف انداز سے لوگ یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. میں بھی آج اس وقت شہزادی زینب کے حوالے سے ایک نوحے کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. بسم اللہ. بولی زینب کہ مر گیا بھائی، بولی زینب کہ مر گیا بھائی، چھٹ گیا مجھ سے شیر سا بھائی، بول زینب کہ مر گیا بھائی، ظالموں نے جلا دیے خیمے، ظالموں نے جلا دیے خیمے، کر دیا ہم کو بے دار بھائی، بولی زینب کہ مر گیا بھائی. ارے کوئی مولس نہ کوئی یار ہے، کس کو جنگل میں دوں صدا بھائی، بول زینب کہ مر گیا بھائی. اور کیسے سمجھاؤں میں
سکینہ کو دے رہی ہے تمہیں صدا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی ارے سن کے زینب کے درد کے نالے آئی آواز لٹ گیا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی ارے ہائے چادر اتر گئی سر سے ہائے چادر اتر گئی سر سے تم سے شرمندہ ہو گیا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی لاش عباس تھر تھرانے لگی جب بھی زینب نے دی صدا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی چھٹ گیا مجھ سے شیر سا بھائی السلام علیکم یا ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہ اکبر بہت ہی پردرد کلام سلیم بھائی بہت ہی پردل کلام اور حق یہی ہے کہ شب اربعین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کو پرسہ دیا جائے آج ان کو دونوں بھائیوں کا پرسہ دیا جائے ان کے دو بچوں کا پرسہ دیا جائے کس طرح سے ان کو کشاں بکشاں پھرایا گیا کہ دیار دبہ دیار پھرایا گیا کن کن مناطق سے کن کن راستوں سے کن کن بیابانوں سے کن کن صحراؤں سے کہاں کہاں یعنی حتیٰ کہ ترکیہ تک لے گئے بالابک لبنان تک لے گئے یہاں سے سیدھا راستہ تھا مگر گھمایا جتنی اذیت ہو سکتی تھی اہل بیت کو دی امت نے اور اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچایا اب یقین کریں میں بار بار اس بات کو جب تک زندگی ہے میری جب تک میری سانسوں میں سانسیں میں اس کو دہراتا رہوں گا اس بات کو کیونکہ یہ بات نوجوانوں تک جانی چاہیے بچوں تک جانی چاہیے اور تمام اقوام تک یہ میسیج ہمارا جانا چاہیے مختلف زبانوں کے ساتھ کہ
ایک فطری سی بات ہے کہ انسان کے سامنے اگر اس کا پورا کنبہ قتل کر دیا جائے، ایک لاش اگر انسان اپنے عزیز کی دیکھتا ہے تو کئی دن وہ ایک مینٹل ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے گفتگو نہیں کر سکتا، بے شک، نہ کہ تمام جوانان بنی ہاشم کے سر ان کے سامنے ہوں اور مسلسل 7 نیزوں پہ چل رہے ہوں اور راستے بھر ظلم ہو رہا ہو اور جگہ جگہ مختلف اذیتوں کا سامنا ہو، بار بار یعنی میموریز ہوتی ہیں نا، بار بار اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہیں، پوری زندگی یاد آتی ہوگی نا، پوری بچپن سے لے کے پوری زندگی یاد آتی ہوگی اس خستگی کے میں عالم میں، اس خستگی کے عالم میں، اس غم کے عالم میں دربار میں پہنچے۔ وہ بیچ کا میں سب مائنس کر دیتا ہوں کیونکہ ایک طویل معاملات ہیں باب السعاد کے اور اس کے، میں اس جگہ پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں جو 40 سے مربوط ہے، جو 40 سے مربوط ہے سلیم بھائی، کہ وہاں پر جب وہ پہنچتی ہیں اور یزید اللعین گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یہ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ مجھے تجھ سے کلام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کو بھی لگا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ جانتا تھا، تو اس کو جب کہا کہ اپنا طلقہ ہے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام کے فرزند، اور ہاں قوت دیکھیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں نا قوت گویائی نہ رہے، قوت کلامی مخفوض ہو جائے، قوت گویائی نہ رہے، وہاں پر خطبہ ایسا کہ سب کچھ انتظام اس کا تھا، کاتب اس کے، کتاب اس کے، صحافی اس کے، درباری اس کے، لشکر اس کا، عسکر اس کا، سب کچھ، اور قلم جب چلے تو جو شہزادی نے کہا وہ چلے، اور آج بھی خطبہ موجود ہے، جو اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی اور اس کو بتایا کہ ہم قیدی باغی نہیں ہیں، تم آل رسول کو قید کر کے لائے ہو، جس کے تم دندان مبارک سے، اسنان مبارک سے تم گستاخی کر رہے ہو، وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور میں رسول کی بیٹی ہوں، میں ان کی نواسی ہوں۔ یہ جو قیدی کھڑی ہیں یہ سوایہ علی الشام، یہ رسول اللہ کی نواسی ہے۔ تب لوگ حیرت زدہ ہو گئے، فرد حیرت میں پڑ گئے، پھر چیلنج دیا، وہاں میں چاہ رہا تھا کہ شب 40 ہے، ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، شب 40 نے تب کہا چیلنج دے کر، آج ان کیمروں کو دیکھیں، اسٹوڈیو کو دیکھیں، عزاداروں کو دیکھیں، حرمین کو دیکھیں، اور اس پر چڑھتے ہوئے یہ چراغ دیکھیں، جلتے ہوئے یہ روشنی دیکھیں، یہ شان و شوکت دیکھیں اور حمیت دیکھیں، اور اس کے بعد ان 2 جملوں کو دیکھیں۔ پورا خطبہ بہت بڑا ہے، صرف 2 جملوں کو دیکھیں، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ شہزادی کا جو رابطہ تھا خدا کے ساتھ وہ کتنا قوی تھا، قوی تر تھا۔ شہزادی قسم کھا کے کہتی ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان اہل بیت کو، قسم کھا کے کہتی ہیں، ایمفسائز کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات، کہا کہ فواللہ لا تموت ذکرنا، فواللہ لا تموت ذکرنا، فواللہ لا تمیت الوحی ہے نا، نہ تو ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اس پہ تعطل پیدا کر سکتا ہے، نہ تو ہمارے ذکر کو روک سکتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کو اس کو تو نہیں روک سکتا، ہمارے پیغام کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا۔ آج اب اس مجمع پر نظر کریں، ان کیمروں کو دیکھیں، ان اسٹوڈیو کو دیکھیں، حرمین کو دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس وقت نشر صرف منابر سے ہوتا تھا، بے شک منابر سے ہوتا تھا، اس وقت صرف ممبروں تک یہ میڈیا محدود تھا۔ آج کہاں تک گیا، اور جہاں تک جائے گا حسین ابن علی کی مظلومیت کی صدا جائے گی، حل من ناصر ینصرنا کی صدا جائے گی، اور جواب میں لبیک یا حسین کی صدا آئے گی۔ تو یہ کمال ہے صاحب، شہزادی کا جو رول ہے حقیقت یہ ہے۔ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، یا علی یا علی، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب۔ دیکھیے جب وہ امام، اب سوچیں کہ شام کا وہ وقت، اور جب وہ کہا گیا کہ ہم آپ رہا کر رہے ہیں جناب زینب کو، امام زین العابدین سے کہا گیا کہ ہم رہا کر رہے ہیں، تو شرائط رکھی انہوں نے رہا ہونے کے پہلے۔ کہیں نہیں دیکھا جاتا کہ جب کسی کو قید کیا جائے وہ شرائط رکھے جو قیدی ہو۔ خوبصورت بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، ان کا ہم ایسے رہا نہیں ہونے گے، ہم رہا ہوں گے کہ ہمیں ایک گھر چاہیے، ہم اب تک روئے نہیں ہیں اپنے بھائی کو، ہمیں ایک گھر چاہیے، ہم وہاں بیٹھ کے روئیں، اور ہمیں اگر کوئی پرسہ دینے آ رہا ہے تو وہاں پرسہ دینے آ سکے۔ کس انداز سے فرش عزا بچھایا، آج دیکھیے اس جگہ گھر گھر فرش عزا بچھ رہا ہے، مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ جناب زینب کا کام ہے۔ پہلی صحیح معنوں میں صحافت میں ایک
सबसे बड़ा काम जो किया है वो शहजादी ज़ैनब ने کربلا किया ہے. کربلا ختم ہو گئی تھی. کربلا میں منگر زینب نہ بولے. تو جناب زینب کربلا میں ختم ہو جاتی اگر جناب زینب نہ ہو. بہت بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات آئیں. بعض کا اس میں بڑا احترام، قابل احترام ہے، کیونکہ جو بنی ہاشم تھے وہ بھی آئے، امام کو مشورہ دیا کہ آپ عورتوں بچوں کو نہ لے جائیں. نگاہ امام مظلوم، جی نگاہ امام مظلوم، نگاہ امام، جی نگاہ معصوم. کیا کہا کہ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، مگر جو میری نگاہ دیکھ رہی ہو آپ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی. اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ ہمراہ نہ ہوتی کربلا ختم ہو جاتی. بے شک کربلا نہیں پتہ ہی نہ چلتا ہوا کیا ہے. ہوا کیا. تو دیکھیے کیا امام کیا دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی وجہ سے اپنی بہن کو لے کر چلیں، بچوں کو لے کر چلیں. اور ایک اور چیز اس پر میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ شب اربعین ہے، جی، اور جب بھی وفا کا ذکر ہوتا ہے، جرأت کا ذکر ہوتا ہے، دلیری کا ذکر ہوتا ہے، شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، تو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کا نام واضح طور پر لیا جاتا ہے. بعد حسین ابن علی، بعد امیر المومنین، اشجع الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جری کوئی ہے تو ابن امیر المومنین مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام. اگر آپ نے یہی تمام خصوصیات کسی خاتون میں دیکھنی ہے، بنت علی، قربانی میں، سیکریفائز میں، صبر میں، عبادت میں، حلم میں، گفتار میں، کلام میں، شجاعت میں، مثل عباس. اللہ اکبر، مثل ابو الفضل العباس. بے شک کیا آپ نے ذکر کیا ہے. اور مجھے ٹوٹا ہوا نیزہ جو لے کر آئیں شب عاشوراء، اے سوار وہاں رک جاؤ. آپ دیکھیں وہاں سے جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کام شروع کیا ہے. وہاں سے آپ جو ہے وہ آپ کی شجاعت، آپ کا صبر، آپ کا یعنی راستے بھر تہجد بھی خطا نہیں ہوئی. پھر جب کہا کہ تمہیں، اچھا ملعون استدلال قرآن سے کر رہا ہے. جی، پہلے کہہ رہا ہے کہ لائبت بنی ہاشم بالملک، کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وہی آئی. جب تم قرآن کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، تو قرآن سے استدلال کیوں کرتے ہو ہیں؟ یعنی کہ فرادیہ قرآن سے استدلال کر رہا ہے کہ خدا نے ہم کو عزت دی، تم کو معاذ اللہ. تو شہزادی نے اس پر کیا فرمایا؟ شہزادی نے اس کو منہ توڑ جواب دیے نا پھر، کہ مطلب قرآن سے استدلال کر رہا ہے. ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خدا کی طرف سے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل. ہمارے پاس چند دقیقے جو ہیں وہ قبلہ مجھے اس وقت علی بھائی میر انیس کا وہ ایک بند یاد آ رہا ہے. جب یہ امام مظلوم جب بھی سوار ہوتے تھے گھوڑے پہ تو مولا عباس بیٹھ جاتے تھے گھٹنوں کے بل اور ہاتھ رکھے کہ جس پر قدم رکھ کر مولا سوار ہوتے تھے. اور جب امام مظلوم جا رہے ہیں مقتل کو، تو جب مولا عباس رہے، نہ حضرت علی اکبر رہے، نہ عنو محمد رہے، نہ جناب قاسم رہے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں تو کیا کیفیت کو میر انیس کہتے ہیں اس جب کہ چلے بعد دوپہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے توسن کو. سکینہ پکڑے کھڑی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو، اور فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو.
در خیام پا اہل حرم بلکتے تھے، زمین پا عابد بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے، زبان خشک تھی کچھ بات کر نہ سکتے تھے، پکارتے تھے حرم شاہ نامدار، چلے حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے، حسین جب کہ چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ۔ بہت ہی پردرد کلام شب اربعین کے حوالے سے، یقیناً یہ قیامت کی شب ہے، یہ شب عاشورہ جیسی ہے، زندہ ہو گیا مومنین کا غم۔ کم ہی کب ہوا تھا، مگر تاریخ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آج چہلم کی شب ہے، مظلوم کا چہلم ہو رہا ہے، سر و سینہ پیٹا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت تو اس طرح سے حرمین کو گھیر کے ماتم ہو رہا ہے جس طرح یعصوب کے گرد اس کی شہد کی مکھیاں جمع ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل اس طرح سے، یعنی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اس طرح سے ماتم، صدائے حسین صدائے حسین آ رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے اس ذکر کو کس قدر بلند کیا، کس قدر بلند کیا، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی حد نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، ان کے اوپر جو مصیبتیں ان لوگوں کی وجہ سے آئیں جی اس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے صبر کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے شکر بجا لانے کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے خالق کے ساتھ محبت کے اس رابطے کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے قرآن کے ساتھ ان کے رشتے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ورنہ آپ نے کبھی سنا کہ کسی کا گلا کاٹ دیا گیا اور اس کے لبھائے مبارک تلاوت کریں؟ یہ مثال پیغمبروں میں بھی نہیں ملتی، پیغمبروں میں بھی نہیں ملتی کہ کسی کا سر کٹا ہو اور لبھائے مبارک تلاوت کلام پاک کر رہے ہو۔ یہ امام حسین السلام کا رشتہ قرآن کے ساتھ تھا، قرآن صامت و قرآن ناطق، بے شک بے شک بے شک، بولتا ہوا قرآن ہے۔ تم کیا سمجھ لو سر کاٹ لو گے تو ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں گے؟ یہ سر جدھر جائے گا پیغام دے گا۔ اللہ، ہمارے پاس چند دقیقے موجود ہیں اور ہم آخری 4 منٹ ہیں، جی میں چاہوں گا کہ کوئی کلام۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت خمار بارہ بنکھوئی کے مجھے 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ سربعین کے موقع پر کربلا محلہ میں ہم موجود ہیں تو کیوں نہ ان کے اشعار اس وقت میں آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ خمار صاحب کہتے ہیں کہ حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، اللہ، کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر کہا ہے جس کے لیے میں نے اس وقت آپ کو زحمت دی، شعر سنانے چاہتا ہوں کہ کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، اللہ اکبر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، ہائے ہائے اللہ، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا جناب حر کا ذکر بھی اس وقت، اللہ بالکل ہو جائے، بالکل ہو جائے، ان کا کریکٹر اور ان کا کردار بھی اچھا حر مسلسل بنائے جا رہے ہیں، جی حر بنائے جا رہے ہیں، مسلسل حر بنائے جا رہے ہیں۔ ان کا تو نام آ گیا کیونکہ وہ پہلے شہید بھی ہوئے اور حر کو آزاد بھی کیا، تو وہ تو ان حروں کے سردار ہوئے، مگر حر بنانے کا سلسلہ تھما نہیں ہے، ہر وقت حر بن رہے ہیں،
میں اسی حوالے سے 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ حر بنائے جا رہے ہیں کہ اور جگہ جگہ پوری بستیوں میں عزا خانے اور جسے کہا جائے کہ حسینیہ اور امام بارگاہیں ہیں. عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے, عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے, سکون اس در پہ آ کر ہی ملا ہے. یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں, یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں, جو اس سے دور ہو وہ حرملا ہے, جو اس سے دور ہو وہ حرملا ہے. یقیناً اس سے دور ہونے والا ایک حرملا ہی ہو سکتا ہے. اور امام خدا کی لعنت حرملا پر کا جب ذکر آتا ہے تو جناب حر یعنی ایک رات میں چند گھنٹوں میں دیکھیے تقدیر بدل دی. اللہ حر علیہ السلام ہو جاتے ہیں, امام حسین السلام امام ہے. اللہ بالکل بالکل دیکھیے آپ. اور جی چاہتا ہے کہ جناب حر کا ذکر ہونا چاہیے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے ایام کا آنا اور پوری دنیا میں جو ایک عجیب سی, ہم تو ہندوستان کا میں ذکر کروں علی بھائی, کہ ہر شہر میں ہر بستی میں جو بڑی خوبصورت بات اس پر آیت اللہ خامنئی رہبر معظم نے کہی کہ ایک تو ہوتا نہیں کہ عزاداری محرم, کہا کہ عزاداری کی بھی یعنی خوشبو وہی میں کہنا چاہ رہا تھا, وہ آپ نے بالکل عزاداری کی خوشبو. جب آپ سیاہ پردے, پرچم سیاہ, پوشاک سیاہ لٹکاتے, اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. عزا خانے سجائے جا رہے ہیں, پرچم لگائے جا رہے ہیں, اس کی اپنی عزا خانے کی خوشبو ہوتی ہے. یہ رہبر انقلاب نے کا یہ جملہ ہے کہ انہوں نے کہا عزا خانوں کی اپنی خوشبو. بہت اچھی بات آپ نے مکمل کر دی. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیفیت لفظوں میں بیان صحیح معنوں میں کی نہیں جا رہی, لیکن آپ نے آیت اللہ کا ذکر کر کے اور ان کا حوالہ دے کر بڑی اچھی بات کہی ہے. حقیقت یہی ہے, عزاداری کی اپنی خوشبو ہے. بالکل بالکل اس کی خوشبو ہے, حسینیات کی اپنی خوشبو ہے. اللہ بالکل. تو وہ ایام عزا کا آنا اور پھر 40 تک کا وہ سفر سلسلہ اور 8 ربیع اول تک تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس ذکر سے تمام فضا میں جو ایک عجیب سی معطر ہو جاتی ہے فضا. اور اس میں کوئی اچھا 10 لوگ کہیں جمع ہو جائیں اور حبس ہو تو انسان کے سویٹنگ سے اسمیل ہوتی ہے. اور یہ ایک اوپن چیلنج ہے جس کو یقین نہ آ کے دیکھ لے. ازدحام میں چلا جائے, مختلف ملکوں میں چلا جائے, جہاں پر ماتم ہو رہا ہے اب کہیں پر بھی نہیں ہے. پسینے میں نہا رہے ہیں, سینہ زنی ہو رہی ہے صاحب, اور اس میں کوئی یہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک روایت بھی ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں پر ذکر اہل بیت سے شفا لوگوں کو ملے گی. جو اس میں سانس لے رہے ہیں اس میں شفا ہے. اہل بیت کا ہمارا ذکر ہونا, شفا ہونا, ہمارا ذکر شفا ہے. جہاں پر ذکر ہوگا وہ معطر ہو جائے گا, وہاں سے جو جراثیم ہے اور یہ تمام چیزیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا, معطر ہو جائے گا. اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو یعنی کمال ہے. مطلب اتنی چیزیں ہیں, ٹرانسمیشن مختصر ہے, چیزیں اتنی ہیں, کس کو شامل کروں کس کو نہ کروں. امام حسین السلام کا فیض ہے بس اتنا, بس مولا کو دیکھ کے وہ یہی کہتا رہا کہ مولا بس مولا آپ کی کیا بات ہے, مولا آپ کی کیا بات ہے. بالکل بالکل. آپ پہ آخر میں علی بھائی 4 مصرے میں آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں, اس کے بعد جیسا آپ چاہیں کہ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں, یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں. ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری, پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں, پیام زینب. تو جناب زینب کے اس پیام کو عام کرنا ہے, اسی مقصد سے ہم اس وقت بیٹھے بھی تھے, آپ سے گفتگو ہوئی. اور یہ 40 حکم ہے کہ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں ابھی مزید, تو جتنا ایک منٹ ایک سیکنڈ بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں جتنا آپ اپنے نام اعمال کو مزین کر سکتے ہیں, اس کو صحیفے کو مزین کریں سید الشہداء کے ذکر سے, وہ کم ہے. تو تھوڑی سی کربلا پہ اور بات ہو جاتی ہے, اور 1 منٹ بات کر کے کچھ کلام پہ اختتام کروں گا کہ کوئی ایسا کلام پڑھیے گا کہ جس میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کے ذکر ہو. اور چونکہ 40 ہے, ہم شہزادی کی بارگاہ میں
عزادار ہیں ان کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، کیونکہ آپ نے اس پوری محنت کو، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچایا، پورا دین، بار بار قرآن نے کہا کہ عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، عند اللہ الدین الاسلام، میں نزدیک اسلام ہی تھا۔ تمام پیغمبروں کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی کی محنت کو بچانے والی کا نام ہے جناب زینب کبریٰ۔ آپ پہ ہمارا سلام، آپ پہ ہمارے آل اولاد، مال جان سب فدا شہزادی آپ پہ، جو کام آپ نے کیا، اللہ اکبر، اللہ آپ کو ہی زیبا دیتا تھا، آپ یعنی بنت علی ہی کر سکتی تھی اور کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ بالکل آخری ہمارے پاس 3-4 منٹ اور الوداعی کلام۔ میں اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنا کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک میں نے پہلے شروع میں گفتگو میں بھی شری خان صاحب کا ذکر کیا تھا، تو مجھے اجازت دیں کہ میں چھنو لال دلگیر کا ایک سلام جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ سلام یوں تو ہم ناصر جہاں صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پڑھ دیا تھا کہ انہیں بھی ہم دعا دیتے ہیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پڑھا ہے جی، اور وہ میں چھنو لال دلگیر، پنڈت چھنو لال دلگیر کا وہ سلام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ بھیا تم گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرا کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پا ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب سید سلیم امروی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے، اور بہت ہی نورانی محفل آپ کے ساتھ رہی، آپ کے
آپ شاعر بھی بھائی ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہرحال اس لائق سمجھا کہ مجھے اس اہم محفل میں شریک کیا. بہت شکریہ آپ اور کا. ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے جزاک اللہ بھی، انشاءاللہ. خصوصی طور سے چینل کے لیے بھی، اور تمام مومنین جو یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ. مولا ایک بار تمہیں اربعین کے موقع پر ضرور زیارت کریں. جزاک اللہ. تو ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے شب اربعین کربلا المقدسہ سے، دونوں شہزادوں کے حرموں کے درمیان سے. ہماری آپ کی اگلی ملاقات کسی اور پروگرام میں جلد ہوگی. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.